السلام علیکم، اپنا ولاگ TLG پر خوش آمدید۔ آج کی حدیث مبارکہ موضوع مجلس کے بارے میں۔ اپنے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ انفارمیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس نے بہت زیادہ فضول باتیں کیں، پھر اس نے وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس مجلس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، آپ کی حمد کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر آپ ہی۔ میں آپ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں اضافہ یہ ہے کہ اگر وہ مجلس اچھائی کی تھی تو یہ کلمات اس سے اچھائی پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اگر ملی جلی تھی تو یہ کلمات اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے پر بیٹھے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ جب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس سے اٹھتے تو اپنے ساتھیوں کے لیے یہ دعائیں فرماتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی وہ خشیت عطا فرمائیے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اپنی وہ اطاعت عطا فرمائیے جس کے سبب آپ ہمیں اپنی جنت تک پہنچا دیں، اور ایسا یقین عطا فرمائیے جس کی وجہ سے آپ ہم پر دنیا کی آزمائشیں آسان فرما دیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی سماعتوں، بصارتوں اور دیگر توانائیوں سے تاحیات نفع عطا فرمائیے اور انہیں ہمارا ترکہ بنائیے۔ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، آپ ان سے ہمارا بدلہ لیجئے۔ دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ کیجیے، اور نہ دنیا کو ہمارا بڑا غم اور ہمارے علم کا آخری مقصود بنا دیجیے، اور ہم پر اسے مسلط نہ فرمائیے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ حدیث مبارکہ مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھنے پر کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھا اور کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت عطا فرمائی جس میں تم مبتلا ہو، اور مجھے اپنی بہت ساری مخلوق سے بہتر حالت میں رکھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی ملیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پھسلی تو میں نے کہا طاس شیطان ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاس شیطان ہلاک ہو جائے نہ کہو، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو شیطان پھول پھول کر ایک کمرہ جتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری طاقت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تم کہو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اس لیے کہ جب تم یہ کہتے ہو تو شیطان چھوٹا ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ مکھی جتنا رہ جاتا ہے۔ اپنا ولاگ TLG پہ آنے کا شکریہ۔ میرے تمام بھائی بہنیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور احادیث مبارکہ کے بارے میں معلومات کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوں اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست راہ کی طرف ہوں۔ بہت شکریہ۔ اپنا چینل لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔